السلام علیکم ناظرین، محمد احسان شینا آپ کی خدمت میں حاضر ہے جذبہ نیوز کا پروگرام گجرات ٹاکس لیے۔ اور آج کا جو گجرات ٹاکس ہے وہ سیاسی نوعیت کا پروگرام نہیں ہے، بلکہ آج کے گجرات ٹاکس میں ہم گجرات کی شعری اور ادبی روایات کی بات کریں گے۔ گجرات سے تعلق رکھنے والے جو شاعر حضرات ہیں ان کا ذکر ہوگا، اور اسی تناظر میں ہم نے اپنے بہت پیارے دوست اور بڑے اچھے شاعر جناب پروفیسر اشفاق شاہین کو دعوت دی کہ وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف لائیں اور ہم ان سے اس تناظر میں گفتگو کریں۔ تو پروفیسر اشفاق شاہین ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ہم بلا تمہید ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اشفاق صاحب، بہت شکریہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور ہمارے لیے آپ نے وقت نکالا۔ آپ کا بہت شکریہ، جذبہ نیوز کا بھی شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا اور مجھے یہ وقت دیا کہ میں سننے والوں کو شاعری بھی سنا سکوں، کچھ اپنے بارے میں بھی بتا سکوں۔ ویسے تو آپ کی شخصیت کے لاتعداد پہلو ہیں، آپ بذات خود بڑے اچھے صحافی، اس کے ساتھ ساتھ استاد، دانشور، ادیب، آپ کی شخصیت کے بہت خوبصورت پہلو ہیں، لیکن جب آپ کو بطور شاعر ہم دیکھتے ہیں تو بحیثیت شاعر آپ نے بڑا زبردست کام کیا، اور اس حوالے سے آپ کے جو کہے ہوئے شعر ہیں یا بہت سارا کلام ہے وہ اس نے عوامی پسندیدگی کی سند حاصل کی، بہت سارا کلام گایا گیا، بہت سارا کلام جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان آج کے سوشل میڈیا کے دور میں اس سے کام لیتے ہیں۔ تو گجرات کے حوالہ سے بھی آپ کے بڑے اچھے شعر ہیں، کئی سارے شعر ہیں جو مجھے بھی ذاتی طور پہ پسند ہیں۔ ارادے گرچہ لہروں کے بڑے صدمات والے ہیں، ارادے گرچہ لہروں کے بڑے صدمات والے ہیں، یہ دریا کو بتا دینا کہ ہم گجرات والے ہیں۔ یہ آپ کا بڑا خوبصورت شعر ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ گفتگو تو ہم کرتے ہی رہیں گے، اسی شعر کے ساتھ آپ ہمیں آج کی جو ہماری نشست ہے، محفل مشاعرہ ہے یا ادبی نشست ہے، اس کے لیے کچھ اپنے شعر عطا فرمائیں۔ بہت شکریہ، آپ نے ایسی حوصلہ افزائی فرمائی۔ چونکہ ہر شاعر کو، ہر آدمی کو اپنی مٹی سے پیار ہوتا ہے، تو میں نے اس کا اظہار شعروں میں بھی کیا ہے۔ تو گجرات کے حوالے سے میرے کئی اشعار ہیں، چند اشعار میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ دوستوں نے پذیرائی بخشی، اس کے لیے میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ تو جیسے آپ نے شعر پڑھا، ارادے گرچہ لہروں کے بڑے صدمات والے ہیں، ارادے گرچہ لہروں کے بڑے صدمات والے ہیں، یہ دریا کو بتا دینا کہ ہم گجرات والے ہیں۔ بہت خوبصورت شعر ہے۔ عرصہ ہوا ہے ان سے ملاقات ہی نہیں، عرصہ ہوا ہے ان سے ملاقات ہی نہیں، گجرات لگ رہا ہے کہ گجرات ہی نہیں۔ واہ، بہت خوبصورت، بہت اعلیٰ۔ گجرات کی محبت میں ایک اور شعر ہے کہ دل نشیں ہر بات سے ہیں، دل نشیں ہر بات سے ہیں، آپ کیا گجرات سے ہیں؟ واہ۔ اگرچہ رابطے کم تھے مگر احساس قربت تھا، اگرچہ رابطے کم تھے مگر احساس قربت تھا، تسلی دل کو رہتی تھی تیرے گجرات رہنے سے۔ واہ، بہت اعلیٰ۔ تو میں نے کوشش کی ہے کہ گجرات کی محبت جو ہے اس کا بھی اظہار کیا جائے۔ دوستوں نے پسند بھی کیے یہ شعر، چونکہ مختلف علاقوں کے شعراء نے، جس طرح ہم پاکستان پہ لکھتے ہیں، پاکستان ہماری سرزمین ہے، ہمارا پیارا وطن ہے، تو اس کی محبت میں ہم شعر لکھتے ہیں۔ تو مختلف شعراء کرام نے لاہور کے بارے میں لکھے، ملتان کے بارے میں لکھے، مختلف شہروں کے بارے میں لکھے، تو یہ شعر بھی ہو گئے۔ بس یہ بڑے اچھے شعر آپ نے کہے گجرات کی محبت، اور دوستوں کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے پذیرائی بھی حاصل ہوئی۔ بہت اعلیٰ۔ اچھا، تو یہ فرمائیے گا کہ آپ ماشاءاللہ استاد بھی ہیں، بہت سارے ہمیں بچے ملتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ اشفاق سر ہمارے استاد ہیں۔ آپ بذات خود بڑے پرانے صحافی ہیں، اور میرا علم جہاں تک مجھے بتاتا ہے کہ 1990 کے آگے پیچھے آپ نے بطور صحافی اپنے کیریئر کا آغاز کیا، لکھتے بڑا اچھا ہے۔ تو مجھے یہ فرمائیے گا کہ یہ شاعری کا شغل ہے یا شاعری کی طرف جو رجوع ہے یہ کتنا پرانا ہے؟ یہ کب آپ نے یہ روایت شاعری کی اپنائی؟ چوہی احسان صاحب، مزے کی بات یہ ہے
کہ مجھے شاعری انتہائی ناپسند تھی. ناپسند تھی. گھر میں چونکہ ہمارا دینی مذہبی ماحول تھا، ویسے بھی وہ شعر و شاعری اور گانے وغیرہ جو ہے ان پر تو پابندی ہوتی تھی. مجھے بڑا یاد پڑتا ہے کہ میں 9ویں-10ویں جماعت میں تھا. میرا ایک دوست وہاں پہ کلاس فیلو تھا، تو اس نے ایک کاپی بنائی. اچھا. اور اس میں اس نے عشقیہ شعر لکھے جو ویسے لکھتے ہیں نوجوان لکھتے ہیں. ٹھیک. بڑی نئی کاپی ظاہر ہے کہ اس وقت تھوڑا تھوڑا جیب خرچ اکٹھا کر کے اس نے وہ کاپی بنائی ہوگی. میں نے جب وہ کاپی دیکھی، میرا بڑا گہرا دوست تھا، میں نے پکڑا کاپی کو، غصہ آیا، اتنے عشقیہ شعر، میں نے اس کو پھاڑ دیا کاپی کو. میری اس کی لڑائی ہو گئی. تو میں نے کہا میرا دوست ہے اور تم اس طرح کے شعر تو ہے وہ لکھتے ہو تو میں نہیں پسند کرتا. لیکن ہوا یوں کہ جب میٹرک کا امتحان ہوا، یہ 1985 کی بات ہے. صحیح. تو میں رزلٹ جب آنے والا ہوا، نتائج آنے کے دن تھے، تو ایسے ہی میں نے ایک نظم لکھی. اس میں عشق وغیرہ کی کوئی بات نہیں تھی، امتحان کا رزلٹ آنے کے بارے، نتائج آنے کے بارے میں تھی. بس وہ دوستوں نے پسند کی. اس کے بعد میں نے شعر و شاعری کا جو ہے وہ آغاز کر دیا. تو اب یہ نہیں تھی 1985 میں جو ہے وہ یہ سلسلہ چلتا رہا. کالج کے مختلف، میں جب عبداللہ کالج میں پڑھائی شروع کی، اس کے بعد سائنس کالج میں آیا، تو میں نے بڑی کوشش کی، مختلف شعراء کرام سے بھی رابطہ ہونے لگا. ہمارے اساتذہ کرام وہاں پہ جو کالجز میں پڑھاتے تھے، کچھ شاعر بھی تھے، لیکن میرا سیکھنے کی جو بات ہے وہ میرے دل میں ہی رہی. کوئی پکڑائی میں نہیں آتا تھا، کوئی قابو میں نہیں آتا تھا. استاد کوئی بتاتا نہیں تھا کہ یہ کہتے تھے یہاں سے غلط ہے، تو میں ان سے پوچھتا کہ صحیح کیسے ہوتا ہے. وہ کہتے تھے نہیں، یہ بڑا مشکل کام ہے. تو مجھے یاد پڑتا ہے سائنس کالج میں BA کا طالب علم تھا، میں نے ایک پنجابی کی غزل لکھی. اور وہ غزل میں چھپوانے کے لیے میں نے گجرات کا ایک بہت، اس وقت بھی ایک لوکل نیوز پیپر تھا، بڑا مشہور تھا، آج بھی ہے، اور میری خوش قسمتی ہے کہ آج میں اسی پلیٹ فارم پہ موجود ہوں. روزنامہ جذبہ تھا، میں باقاعدگی سے پڑھا کرتا تھا. وہاں پہ لوگوں کے شعر بھی آیا کرتے تھے. تو میں نے وہ غزل بائے ڈاک کے ذریعے میں نے پوسٹ کر دی. اس کے بعد انتظار کرنا شروع کر دیا. شوق بڑا تھا، روزانہ سویرے سویرے جا کے اخبار لینا، دیکھنا غزل نہیں آئی. 2 ہفتے گزر گئے، 3 ہفتے گزر گئے. میں روزانہ کالج آیا کرتا تھا، BA کا طالب علم تھا. تو برداشت نہ ہوا، پوچھتا ہوا میں آ گیا. وہاں آ کے نیوز ایڈیٹر صاحب سے ملا. انہوں نے کہا یار غزل پڑی ہوئی ہے، ڈھونڈی انہوں نے، کل چھپ جائے گی. پھر نہ چھپی. پھر دوبارہ سے کچھ دنوں بعد پھر جذبے نے جب زور کیا تو میں پھر موجود ہوا. انہوں نے پھر وعدہ کیا اور پھر وہ غزل چھپ گئی. اب اتفاق سے اس میں کچھ ایک مسٹیک ایسی ہوگی، ایک غلطی ایسی ہو گئی، پروف کی غلطی تھی. تو میں پھر صحیح کرنے کے لیے کرانے کے لیے جب آیا تو انہوں نے کہا جی دوبارہ چھپ جائے گی. تو ایسے میں نے پھر اخبار کے ساتھ جو ہے میرا انسلاک ہو گیا اور یوں میں اخبار سے وابستہ ہو گیا. اور یہ 90 سے پہلے کی بات ہے. یہ جو اخبار کے ساتھ میں وابستہ ہوا یہ شاید 92 کی 90 کی دہائی کے شروع کی بات ہے. اس کے بعد یہ شوق جب بڑھنے لگا تو لاہور میں جانے لگا اور وہاں پہ میری پہلی غزل وزارت اطلاعات و نشریات کا رسالہ تھا. تو وہاں پہ شائع ہوئی ماہ نو میں. یہ 1992-93 کی بات ہے. اور جب غزل شائع ہوئی میری خوشی کی انتہا نہ تھی، کیونکہ پاکستان میں وہ پورے پاکستان سے کچھ 10-12 غزلیں جو ہے وہ ایک مہینے میں صرف اتنے شعراء کرام منتخب کیا کرتے تھے، اور ان میں سے میری بھی تھی. اور پھر چند دن کے بعد یا کچھ دنوں بعد اس کا مجھے منی آرڈر بھی آ گیا. میں نے آج بھی وہ منی آرڈر جو ہے، تھوڑے سے پیسے تھے، 70-75 روپے تھے، تو میں نے وہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے. تو 1992-93 سے یہ سلسلہ شروع ہوا. پھر اس کے بعد مختلف اخبارات میں، قومی اخبارات میں، جرائد میں پھر جو ہے وہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا. میں نے مشاعروں میں جانا بھی شروع کیا، چونکہ میں اخبار کے ساتھ منسلک تھا. تو جو تقریبات ہوا کرتی تھی تو مجھے ان کا دعوت نامہ بھی ملتا تھا، چونکہ خبر بھی چھاپنا ہوتی تھی. تو اس وقت کی جو ادبی تنظیمیں تھیں پھر میں نے اس میں جانا شروع کر دیا. اس کے بعد پھر میرے دوستوں سے رابطے ہو گئے جو قومی سطح پر مختلف میڈیا سے منسلک تھے، جو شعراء کرام تھے. تو اس طرح میرا کلام جو ہے وہ سلسلہ بڑھتا گیا. اخبارات میں جو ہے
اچھا، آپ نے بہت سارے شعر کہے، آپ کی بہت اچھی ایک تصنیف بھی شائع ہوئی، تو میں چاہوں گا کہ ہمیں مزید کچھ اپنا جو کلام ہے وہ عطا فرمائے ہمارے ناظرین کے لیے۔ چند اشعار پیش کرتا ہوں ایک تازہ غزل سے۔ جب کوئی مسکرا کے میرے پاس آ گیا، جب کوئی مسکرا کے میرے پاس آ گیا، غم آستین چڑھا کے میرے پاس آ گیا، سوچا تھا اس کی ناؤ سے لگ جاؤں پار میں، سوچا تھا اس کی ناؤ سے لگ جاؤں پار میں، وہ کشتیاں جلا کے میرے پاس آ گیا، بہت ہو، وہ کشتیاں جلا کے میرے پاس آ گیا، اور سیراب یوں کیا کسی دریا نے کل مجھے، سیراب یوں کیا کسی دریا نے کل مجھے، سیل رواں اٹھا کے میرے پاس آ گیا، بہت ہو، اس بے وفا کو مل نہ سکا کوئی ہم قدم، اس بے وفا کو مل نہ سکا کوئی ہم قدم، وہ تھوڑی دور جا کے میرے پاس آ گیا، بہت ہو، بہت ہو، اس بے وفا کو مل نہ سکا کوئی ہم قدم، وہ تھوڑی دور جا کے میرے پاس آ گیا، میں نے کہا فلک پہ صدا جا نہیں رہی، میں نے کہا فلک پہ صدا جا نہیں رہی، آکاش وہ اٹھا کے میرے پاس آ گیا، بہت ہو، میں نے کہا کہ آؤ گے، اس نے کہا نہیں، میں نے کہا، میں نے کہا کہ آؤ گے، اس نے کہا نہیں، اتنا مجھے بتا کے میرے پاس آ گیا، میں نے کہا کہ آؤ گے، اس نے کہا اس نے کہا نہیں، اتنا مجھے بتا کے میرے پاس آ گیا، اشفاق اس کا وار نہ جب کارگر ہوا، اشفاق اس کا وار نہ جب کارگر ہوا، کچھ تیر وہ چلا کے میرے پاس آ گیا، کسی کربے مسلسل کے کھلے اظہار جیسے ہیں، یہاں لوگوں کے چہرے بھی کسی اخبار جیسے ہیں، اخبار جیسے ہیں، واہ، کسی کربے مسلسل کے کھلے اظہار جیسے ہیں، یہاں لوگوں کے چہرے بھی کسی اخبار جیسے ہیں، متائے دل سرے دربار ڈالے سوچتا ہوں میں، متائے دل سرے دربار ڈالے سوچتا ہوں میں، تمہارے آستاں کے نرخ بھی بازار جیسے، بازار جیسے ہیں، بہت، تمہارے آستاں کے نرخ بھی بازار جیسے ہیں، شجر سرسبز پتوں کا لباس فاخرہ پہنے، شجر سرسبز پتوں کا لباس فاخرہ پہنے، سرے راہ کسی درویش کے دربار جیسے، واہ، بہت ہو، سرے راہ کسی درویش کے دربار جیسے ہیں، بہت ہی بے عمل ہیں، بے بصر ہیں، بے ہنر ہیں ہم، بہت ہی بے بصر ہیں، بے عمل ہیں، بے ہنر ہیں ہم، پرانی داستانوں کے کسی کردار جیسے ہیں، واہ واہ، یہاں اشفاق لوگوں میں ہلاوت ہی نہیں کوئی، مقرر وقت سے پہلے گرے اسمار جیسے ہیں، واہ واہ، یہاں اشفاق لوگوں میں ہلاوت ہی نہیں کوئی، مقرر وقت سے پہلے گرے اسمار جیسے ہیں، کسی کربے مسلسل کے کھلے اظہار جیسے ہیں، یہاں لوگوں کے چہرے بھی کسی اخبار جیسے ہیں، بہت ہو، بہت ہو، بہت اعلیٰ۔ اچھا، یہ کہیے گا کہ گجرات سے آپ کا تعلق ہے، اور گجرات نے ماضی میں بڑے زبردست شاعر پیدا کیے، اور انہوں نے قومی سطح پہ بھی نام پیدا کیا، تو آپ کا سفر بھی خاصا پرانا ہے، خاصا طویل ہے، تو اس ضمن میں آپ کے اس ادبی سفر میں آپ کے ہم عصر جو شاعر ہیں ان میں سے کسی نے آپ کو امپریس کیا، کسی کے کام سے یا اس کے کلام سے آپ نے محسوس کیا کہ یار یہ بڑا تگڑا شاعر ہے اور آنے والے وقت میں یہ گجرات کی شان میں اضافہ کرے گا؟ دیکھیں جی، جب میں نے شروع کیا، یہ 90 کی دہائی کا عالم تھا، بڑے خوبصورت شعراء کرام منظرنامہ پر موجود تھے، اب بھی بڑے خوبصورت شعراء کرام موجود ہیں، تو گجرات جیسے کہ آپ جانتے ہیں زرخیز خطہ مردم خیز ہے، جہاں سیاست میں، جہاں افواج پاکستان میں، جہاں کھیل میں، ہر شعبے میں گجرات نے اپنا لوہا منوایا ہے، اس طرح شعر و ادب کے میدان میں بھی بڑی نابغہ روزگار ہستیاں گجرات نے پیدا کی ہیں۔ جب میں گجرات سے میں نے شاعری شروع کی، جب میرا ادبی تنظیموں سے 90 کی دہائی کے شروع میں جب تعلق بنا، تو اس وقت جو شعراء کرام موجود تھے، سینئر شعراء کرام، ان میں راحت ملک صاحب تھے۔ راحت ملک صاحب
بڑی معروف بڑے شخصیت زبردست تھی، شاعر۔ کالم نگار بھی رہے ہیں، ایک اپنے اندر تحریک تھے، بڑے خوبصورت شاعر تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان صاحب ایک بڑا اپنا خوبصورت بیک گراؤنڈ رکھتے تھے، اور ان کی شاعری جو ہے ان کا طوطی بولتا تھا۔ سیف الرحمان سیفی صاحب بڑے خوبصورت، اللہ انہیں بخشے، پچھلے دنوں وفات پا گئے۔ ان کے ساتھ منشی لطیف گجراتی صاحب تھے۔ منشی لطیف گجراتی صاحب پنجابی کے شاعر تھے، ان کی ایک اپنا ہی انداز ان کا تھا، اور ان کے شعر اتنے مشہور تھے، اتنے دل میں کھب جانے والے تھے کہ وہ لوگوں کو زبانی یاد تھے، مجھے بھی ان کے کئی اشعار زبانی یاد ہیں۔ بزم لطیف ہوا کرتی تھی 90 کی دہائی کے شروع میں۔ منشی لطیف سے گجراتی صاحب کے کتنے خوبصورت اشعار ہیں۔ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ خدمت کرنا کم جنادہ، مال نہیں بندے پلے۔ واہ واہ واہ، خدمت کرنا کم جنادہ، خدمت کرنا کم جنہ دا، مال نہیں بندے پلے، سوئی آپو ننگی رہندی سیویں سب دے پلے۔ منشی لطیف گجراتی صاحب اپنے آپ میں ایک باکمال شخصیت، ایک باکمال شاعر تھے، اور بزم لطیف کا نارمل سکول میں سیشن کورٹ کے جو ساتھ ہے وہاں پہ باقاعدہ اس کا جو ہے وہ اجلاس ہوا کرتا تھا۔ ماہانہ گجرات کے بڑے خوبصورت شعراء کرام وہاں پہ آیا کرتے تھے، صدارت ہوتی تھی منشی لطیف صاحب کی۔ اس کے علاوہ کئی تنظیمیں رہیں گجرات میں، جن میں حلقہ ارباب شعور ہے، اس میں فروغ سخن رہی ہے، میں اس کا سیکریٹری بھی رہا ہوں۔ اس کے بعد اب بھی تنظیمیں چل رہی ہیں، حلقہ ارباب شعور میں نے، حلقہ ارباب ذوق میں نے یہاں پہ جو ہے اس کا احیاء کیا، یہ کم و بیش 2015 کا ہے۔ ادب ساز تنظیم کام کر رہی ہے، اور بھی تنظیمیں ہیں۔ آج بھی گجرات میں بڑے خوبصورت حلقہ ادب گجرات ہماری اپنی تنظیم ہے، جس نے قومی سطح پر تقریبات کا انعقاد کرایا، اور میرا خیال ہے کہ اس وقت گجرات میں جو بڑی فنکشن کرانے والی تنظیم ہے وہ حلقہ ادب ہے۔ کچھ عرصہ پہلے بھی ظاہر ہے اس کے روح رواں چودھری احسان چینا صاحب ہیں، آپ ہیں، اور ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ نے وہ تشریف لائے تھے، ہمارے ڈاکٹر سعادت سعید صاحب تشریف لائے تھے، اشرف شریف صاحب تھے، اور بڑا ایک یادگار مشاعرہ بھی تھا، اور وہ کانفرنس تھی، ہاں جی، بڑا یادگار وہ تقریب تھی۔ اچھا، یہ فرمائیے گا کہ گجرات کی سرزمین نے راحت ملکہ آپ نے ذکر کیا، اس کے ساتھ انور مسعود صاحب کا تعلق بھی گجرات کے ساتھ ہے، ایسے ہی ہے۔ لیکن بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ میں نے کبھی یہ نہیں سنا انہوں نے کبھی یہ خود کہا ہو، حالانکہ وہ فتح پورہ بن کے رہنے والے ہیں، جہاں سے استاد محمدین گجراتی تعلق رکھتے تھے، جہاں سے گلوکار عنایت حسین بھٹی صاحب تعلق رکھتے تھے۔ تو انور مسعود کے قریبی عزیز فیض الحسن ناصر، جی بالکل، بڑے اچھے شاعر ہیں فیض صاحب، ان کا پنجابی کے بڑے اچھے شاعر ہیں۔ فیض صاحب کا کسی نے انٹرویو بھی جی ضرور آپ کیجیے۔ تو یہ کہیے گا کہ یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں، انور مسعود جیسے، جنہوں نے قومی سطح پہ نام پیدا کیا، کیا ان کی اس کامیابی میں، ان کی اس جو انہوں نے پذیرائی حاصل کی، انہوں نے بہت ساری چیزیں ان کو ملی اس کے نتیجہ میں، تو اس میں اس سرزمین کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ نہیں ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، یہاں سے گجرات کا بھی تذکرہ کرتے رہنا چاہیے۔ جی بالکل، گجرات ہی سے ان کا فن پالش ہوا۔ ان کے خاندان میں جیسے آپ نے فیض الحسن ناصر کہا، ان کے والد صاحب بھی شاعر تھے فیض صاحب کے، اور بہت اچھے شاعر تھے، تو ظاہر ہے پورا خاندانی شاعروں کا تھا، تو وہاں سے انہوں نے ضرور کسب فیض حاصل کیا ہوگا۔ باقی جو بات ہے، چونکہ چھوٹا منہ بڑی بات ہے، وہ بہت بڑے لوگ ہیں، میں کوئی بات اس لیے بڑا محتاط ہوں کرنے سے، آپ کو پتہ ہے کہ دوست ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ میں تھوڑی سی بات کروں گا کہ اس وقت جو شعراء کرام تھے، ان میں اس کے علاوہ میاں محمود اسیر صاحب تھے، رمضان صاحب کا میں نے نام لیا کہ بڑے، اس کے بعد ایک شریف گلزار شاعر تھے۔ شریف گلزار بالکل چٹے ان پڑھ تھے، لیکن وہ اتنا خوبصورت شاعر تھا۔ اقبال بالم بہت اچھے شاعر تھے کہ جب وہ کھڑے ہو کے شریف گلزار جب وہ پنجابی شاعری پڑھتے تو محفل ساکت ہو جاتی، اور پھر واہ واہ۔ شریف گلزار کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ بالکل ان پڑھ تھے، اور وہ کہیں سنا ہے کہ کوئی خانچہ لگاتے تھے، اور جب کوئی آدمی قریب سے گزرتا تو وہ اس کو بلاتے اور کہتے یار یہ شعر میرا ہوا ہے، ذرا لکھ دینا۔ ایسے باکمال شاعر۔ آپ کے دوست مسعود ہاشمی صاحب، پروفیسر مسعود ہاشمی صاحب کیا باکمال شاعر تھے، اور وہ جذبہ کے تو قطع نگار رہے ہیں۔ ایسے ان کی شاعری جو ہے وہ تو احمد کی شاعری ہے، سہل ممتنع کی شاعری ہے، کیا بات ہے۔ آپ بھی بڑے دوست جو ہے
अच्छे वो गुजरात में लिख रहे हैं। अगर मैं फर्दन मेरा जी वो चाहता लंबी है हो जाएगी। कि मैं नाम लूं, लेकिन फिर नहीं, मैं कुछ चाहूंगा कि दोस्तों का नाराज हो जाएंगे अगर मैं हम कुछ इस रह वक्त का जाएंगे। फायदा उठाएं जी, और कुछ और कलाम आपसे सुने। आपके बहुत सारे जो शेर हैं वो हिट हैं। एक शेर मेरी नज़रों से गुजर रहा था कि हम जी, जी। तेरे हिज्र में यूं जर्द हुए जाते हैं, हम तेरे हिज्र में यूं जर्द हुए जाते हैं, लोग तकते हैं तो हम दर्द हुए जाते हैं। इस तरह के जो शेर हैं वो दिलों पे असर करते हैं प्रोफेसर साहब। तो मैं चाहूँगा कि कुछ और कलाम हमें बड़ी मोहब्बत मेरी किताब का पहला शेर है। हम तेरे हिज्र में यूं जर्द हुए जाते हैं, हम तेरे हिज्र में यूं जर्द हुए जाते हैं, लोग तकते हैं तो हम दर्द हुए जाते हैं। बहुत खूब। ये पड़ोसी के जो अशजार हैं दीवारों पर, ये पड़ोसी के जो अशजार हैं दीवारों पर, ये भी अब घर के मेरे फर्द हुए जाते हैं। उनके लहजे में वो खुनकी है न पूछे कोई, उनके लहजे में वो खुनकी है न पूछे कोई, सुनने वालों के बदन सर्द हुए जाते हैं। हम तेरे सर का कभी ताज हुआ करते थे, वाह वाह। हम तेरे सर का कभी ताज हुआ करते थे, हम तेरे पाँव की अब गर्द हुए जाते हैं। अब तो अशफाक हमें शहर से खौफ आता है, वाह वाह। लोग इस तरह से बेदर्द हुए जाते हैं। तो जैसा जी ना, मैंने कोशिश की है, नई तजुर्बा किया है कि सारे शोरा इकराम अक्सर जो हैं वो अंग्रेज़ी के अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन अल्फाज को वो मज़ाक़ ख़ेज़ तौर पर मज़ा पैदा करने के लिए इस्तेमाल, लेकिन मैंने चाहा है, कोशिश की है कि उनको संजीदा अंदाज में जो है इस तरह जो है वो पेश किया जाए कि वो पता चले कि इसके अलावा को मुतबादल लफ्ज़ इसका जो है वो उर्दू में अच्छा नहीं उस शेर में आ सकता। फिर उठाए जो चंद अशार जो है वो मैं पेश करता हूँ। जफ़ा पर तिल मिलाना है न कोई शोर करना है, जफ़ा पर तिल मिलाना है न कोई शोर करना है, ये सोचा है कि उसको मुस्तकिल इग्नोर करना है। वाह वाह वाह। फिर उठाए जाएंगे रिपीट हो जाएंगे हम, वाह वाह। फिर उठाए जाएंगे रिपीट हो जाएंगे हम, या मुकम्मल तौर पर डिलीट हो जाएंगे हम। क्या बात। फिर उठाए जाएंगे रिपीट हो जाएंगे हम, या मुकम्मल तौर पर डिलीट हो जाएंगे हम तुम्हारी जिंदगी में हो दिखाई भी ना दे, तुम जो चाहो इस कदर भी नीट हो जाए। जिंदगानी के वर्क में प्यार का कोई जवाब, जिंदगानी के वर्क पर प्यार का कोई जवाब, लिखना चाहो तो अजाफी शीट हो जाएंगे हम। जिंदगी की बस में हैं अशफाक हम जो दूर दूर, जिंदगी की बस में हैं अशफाक हम जो दूर दूर, एक दिन फिर सीट बाई सीट हो जाएंगे। वाह वाह, बहुत खूब। न रस्ते दिल नशी से हैं न लारी खूबसूरत है, न रस्ते दिल नशी से हैं न लारी खूबसूरत है, मगर जो साथ बैठी है सवारी खूबसूरत। बहुत आला। यहाँ देवी के दर्शन को बहुत कम लोग आते थे, यह रौनक इसलिए भी है पुजारी खूबसूरत है। बहुत खूब, बहुत आला, खूबसूरत। नाज़रीन मोहतरम, ये थे प्रोफेसर अशफाक शाहीन। उनकी गुफ्तगू भी आपने सुनी और उन्होंने अपना कुछ मुंतहिब कलाम भी आपके लिए पेश किया। आज का जो मंजरनामा है, आज का जो वो वक्त है जिसमें मैं और आप ज़िंदा हैं, हम ये महसूस करते हैं कि अब नए जो हबीब जालिब हैं या उस तर्ज के जो शायर हैं वो आना शायद कम हो गए हैं। तो उसकी वजह ये भी है कि हमने अदब के साथ, शेर के साथ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी जो नशिस्त है ये अच्छी लगी होगी, और मैं ये भी आपसे आस रखता हूँ कि आप इस तरह की हमारी जो अदबी नशिस्तें हैं उनको पसंद करने के साथ साथ हमारा साथ भी देंगे, और कोशिश करेंगे कि ये हमारी जो इस तरह की बैठकें हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मुझे आज के मेहमान प्रोफेसर अशफाक शाहीन के साथ इजाज़त दीजिए। नाज़रीन, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर।